سوال ہے رزق کھینچنے کا سب سے آسان عمل کیا ہے؟ جواب ہے لوگوں سے اچھا سلوک اور نرمی۔ اللہ تعالیٰ نرم دل والوں پر رزق کھول دیتا ہے اور ان کے لیے غیب سے دروازے بنتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس دل کو اپنی خاص محبت دیتا ہے؟ جواب ہے وہ دل جو ٹوٹ کر بھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایسا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور ایسے دل کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ سوال ہے گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ جواب ہے سچ بولنے اور جھوٹ چھوڑ دینے سے سچائی رحمت کھینچتی ہے اور رحمت آئے تو برکت خود آتی ہے۔ سوال ہے غم کیوں آتے ہیں؟ جواب ہے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹانے کے لیے غم انسان کو مضبوط کرتے ہیں اور ہر غم کے پیچھے کوئی چھپا ہوا فائدہ ہوتا ہے۔ سوال ہے نظر بد کا آسان علاج کیا ہے؟ جواب ہے ہر صبح بسم اللہ پڑھ کر نکلنا، یہ لفظ حفاظت بن جاتا ہے اور برائیوں سے ڈھال بن کر کھڑا رہتا ہے۔ سوال ہے انسان سے سچی محبت کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ نہ چھوڑے، ایسے لوگ نعمت ہوتے ہیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہیں۔ سوال ہے نیک نصیب انسان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے جو دوسروں کو آسانی دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ آسانیوں میں رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں نور ہوتا ہے۔ سوال ہے دنیا سب سے زیادہ کس کو آزماتی ہے؟ جواب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اونچی منزل دینا چاہتا ہے۔ کڑی آزمائشیں بڑے درجے دیتی ہیں اور بڑے درجے بڑے لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالات تک کیوں جانتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہ انسان سے رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ لفظوں سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے اور دل کی صداقت پر سب سے بڑا اجر دیتا ہے۔ سوال ہے ایمان کمزور ہونے کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ جواب ہے دل کی نیکی سے دور ہونا، عبادت میں سستی اور گناہ میں لذت محسوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا دل سے اٹھ جانا۔ سوال ہے کیوں کہا جاتا ہے کہ شکر انسان کو امیر بناتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ شکر دل سے محرومی دور کرتا ہے، انسان کو چھوٹی چیز بھی بڑی لگنے لگتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ سوال ہے توبہ کے بعد انسان نئی زندگی کیوں محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، اندر کا اندھیرا روشنی میں بدل لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال ہے اچھا انسان پہچاننا کیسے جاتا ہے؟ جواب ہے اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے، کسی کو تکلیف دینا اسے پسند نہیں ہوتا اور اس کی موجودگی میں لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ضرورت سے زیادہ کیوں نہیں دیتا؟ جواب ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کون کتنے میں سنبھل سکتا ہے، زیادہ رزق بعض کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین مقدار میں عطا کرتا ہے۔ سوال ہے دل کی پاکیزگی عبادت سے زیادہ کیوں اہم ہے؟ جواب ہے کیونکہ عبادت نیت سے قبول ہوتی ہے، نیت دل میں ہوتی ہے زبان میں نہیں، صاف دل والے کا ہر عمل وزنی ہو جاتا ہے۔ سوال ہے صبر کی اصل طاقت کیا ہے؟ جواب ہے دکھ میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین قائم رکھنا، دل کی شکایت سے بچ جانا اور ہر حال میں خیر دیکھنا۔ سوال ہے انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ کیوں محسوس کرتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ تب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، دل کی کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت سب سے گہری لگتی ہے۔ سوال ہے تکبر انسان کو کیوں گرا دیتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ تکبر دل سے نور اور برکت چھین لیتا ہے، انسان خود کو بڑا سمجھ کر سب سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے دل سے محبت نہیں کرتا۔
سوال ہے دعا کبھی کبھار فوراً کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ انسان کا دل اس وقت خالص ہوتا ہے، اس کی تکلیف عرش تک پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم کر دیتا ہے۔ سوال ہے بے لوث محبت دل کو کیوں نرم کر لیتی ہے؟ جواب ہے کیونکہ اس میں دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا، صرف خلوص اور اللہ تعالیٰ کا رنگ ہوتا ہے۔ ایسی محبت کبھی دل نہیں توڑتی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف کیوں ختم ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ ذکر دل کو حفاظت کا احساس دیتا ہے، انسان خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا اور دل میں یقین کی چنگاری روشن ہو جاتی ہے۔ سوال ہے رزق کی کمی ہمیشہ آزمائش کیوں نہیں ہوتی؟ جواب ہے کبھی کبھار یہ حفاظت ہوتی ہے، کسی بڑے نقصان سے بچانے کا راستہ، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ جو بندے کو بہترین مقام پر لے جائے۔ سوال ہے سجدے میں آنسو کیوں اہم ہیں؟ جواب ہے یہ دل کی سچائی کا ثبوت ہوتے ہیں، انسان دنیا سے ہار کر اللہ تعالیٰ سے جیت جاتا ہے اور وہ لمحہ بندے اور رب کے درمیان سب سے قریب لمحہ بن جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دلوں کا اطمینان کس چیز میں رکھا ہے؟ جواب ہے دلوں کا اصل سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، دنیا کی کوئی نعمت یہ سکون نہیں دے سکتی۔ ذکر انسان کا خوف، پریشانی اور وسوسوں سے محفوظ بناتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اخلاقی خوبی کون سی تھی؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین اخلاق عطا کیے گئے تھے، جن میں سب سے نمایاں حلم و بردباری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جاہلانہ رویوں پر بھی نرم سے جواب دیتے تھے، اسی اخلاق نے دشمنوں کو بھی اسلام کے قریب کیا۔ سوال ہے کیا نکاح میں سب سے اہم چیز مال ہے یا نیت؟ جواب ہے اسلام میں نکاح کا اصل مقصد پاکیزگی اور سکون قلب ہے، نہ کہ مال اور دولت۔ نیت اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کی ہو تو نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ سچا نکاح محبت، ذمہ داری اور وفاداری پر قائم ہوتا ہے۔ سوال ہے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ پیشانی کشادہ ہو تو اسے اچھی قسمت اور روشنی نصیب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایسی پیشانی والے افراد کے بارے میں عوامی عقیدہ ہے کہ ان کی سوچ صاف، دل کھلا اور قسمت ساتھ دیتی ہے۔ یہ صرف لوک روایات ہیں، اصل کامیابی نیت، محبت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کی سب سے سچی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے جب دل گناہ کی طرف جاتے ہوئے خود لرزنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت ہوتی ہے۔ انسان برائی سے خود ہی بچنے لگتا ہے اور اچھے عمل آسان اور میٹھے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ سوال ہے شادی میں سب سے قیمتی تحفہ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ وقت محبت کو غذا دیتا ہے اور رشتے کو تازہ رکھتا ہے۔ جس گھر میں وقت ہو وہاں ناراضگیاں نہیں رہتی۔ سوال ہے جنت کی خوشبو کس عمل سے قریب آتی ہے؟ جواب ہے کسی غریب کو چپکے سے مدد دینا جنت کی خوشبو کھینچ لاتا ہے۔ نیک کاموں کی رازداری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایسا عمل دل میں عجیب سی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ سوال ہے دوزخ سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ جواب ہے نماز کو دل کی ضرورت سمجھ کر ادا کرنا سب سے مضبوط حفاظت ہے۔ نماز گناہوں کی دیواریں توڑ دیتی ہے اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ سوال ہے صحابہ کرام کی دعا کا اثر اتنا طاقتور کیوں تھا؟ جواب ہے ان کے دل صاف ہوتے تھے اور زبان سچ بولتی تھی۔ ان کا یقین ایسا تھا کہ دعا میں شک کی گنجائش نہ ہوتی تھی۔ جب یقین پختہ ہو جائے تو دعا آسمان کو چھو لیتی ہے۔ سوال ہے زندگی میں خوش نصیبی کب شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے جب انسان گلے شکوے چھوڑ کر شکر کی طرف آ جائے۔ شکر دل میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے جو سب بدل دیتے ہیں اور قسمت خود چمکنے لگتی ہے۔ سوال ہے اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟
جواب ہے وہ دوسروں کو وہ مدد نہیں دیتا جو خود برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی زبان نرم اور دل وسیع ہوتا ہے اور وہ اپنے رویے سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے۔ سوال ہے کون سی آواز انسان کو سر سے جل سونے میں مدد دیتی ہے؟ جواب ہے پانی کے بہنے یا بارش کی آواز دماغ کو فوری ریلیکس کرتی ہے۔ یہ ذہنی دباؤ کو کم کر دیتی ہے اور نیند کو گہرا اور پرسکون بنا دیتی ہے۔ سوال ہے جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں وہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ لمحوں کے غصے میں رشتے نہیں جلاتے، بربادی انہیں فیصلوں میں مضبوط بناتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خاص محبت کرتا ہے۔ سوال ہے محبت کب مضبوط رہتی ہے؟ جواب ہے جب تعلق توقعات سے نہیں بلکہ اخلاق سے جڑا ہو۔ زیادہ توقعات محبت کو توڑ دیتی ہے، اخلاق اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ سوال ہے آزمائش کا لمحہ دراصل انسان کو کیا دیتا ہے؟ جواب ہے یہ انسان کو اندر سے صاف کر کے مضبوط بنا دیتا ہے، کبھی رویے بدلتا ہے، کبھی دل کی دنیا، اور آخر میں انسان پہلے سے بہتر نکلتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے کہاں اترتی ہے؟ جواب ہے انسان کے دل میں امید کی شکل میں۔ ایک چھوٹی سی امید ساری زندگی بدل دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی امید کے چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ سوال ہے یہ دنیا آزمائش کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہاں کے فیصلے ہمیشہ دو میں سے ایک ہوتے ہیں، حق یا باطل، صبر یا بے صبری، شکر یا ناشکری، اور انہی فیصلوں پر آخرت کی منزل بنتی ہے۔ سوال ہے اچھی دل کی دعا سے کیسے نکلتی ہے؟ جواب ہے جب انسان تنہائی میں آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے بات کرے، دل نرم ہو جائے اور زبان ٹوٹے لفظوں میں بھی سچ کہہ دے، ایسی دعا سیدھی رب کے کرم تک پہنچتی ہے۔ سوال ہے صبری انسان ہمیشہ کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہار نہیں مانتا، اس کے اندر برداشت کا وہ نور ہوتا ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتا ہے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم کو خوشی میں بدلنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ غم کو خوشی میں بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ غم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش سمجھ کر صبر اختیار کیا جائے۔ جو دل پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان شکر اور صبر کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بہتر سے بہترین بناتا ہے۔